قرآن مجید کے اندر اللہ پاک نے سورہ الہمزہ کے اندر ارشاد فرمایا وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، اس شخص کے لیے خرابی ہے، اس شخص کے لیے تباہی ہے جو لوگوں کے منہ پر عیب نکالے اور ان کی پیٹھ کے پیچھے بدی یعنی غیبت کرے۔ تو یہ دو آیات کریمہ مسلمان کو دوسرے کے بارے میں اچھا گمان رکھنے اور خیر کا کلمہ کہنے اور اچھا تصور کرنے کی تعلیم دے رہی ہیں، جبکہ آج مسلم معاشروں کی اکثریت اپنے عیوب کو ڈھونڈنے کی بجائے لوگوں کی کمزوریاں، لوگوں کے عیوب، لوگوں کی کوتاہیوں کے پیچھے اپنا وقت بھی برباد کرتے ہیں اور اپنے سر کے اوپر گناہوں کی گٹھڑیاں بھی اٹھائے پھرتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یا معشرہ، فرمایا اے لوگو، من آمن بلسانہ ولم يدخل الایمان قلبہ، اے وہ لوگو جو ایمان تو لے آئے ہو مگر ابھی تک ایمان تمہارے دلوں کے اندر داخل نہیں ہوا، یعنی صرف زبانی مسلمان ہے۔ Majority of Muslims, they say that we are Muslim because of culture, because of domestic atmosphere. Majority of Muslims nowadays are cultural Muslims, not real Muslims, which Quran wants to change our mind and heart and submit us in front of Allah subhanahu wa ta'ala for the commandments of Allah subhanahu wa ta'ala. So Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said, اے لوگو جو ایمان لائے ہو لیکن ابھی ایمان ان کے دلوں میں داخل نہیں ہوا، لا تغتاب المسلمین، تم مسلمانوں کی غیبت نہ کرو۔ You are not allowed to do backbiting for Muslims because this is a great sin, doing backbiting۔ تو فرمایا ان کی غیبت نہ کرو۔ ولا تتبعوا عوراتہم، اور ان کی چھپی ہوئی باتوں، ان کے عیبوں کی تلاش میں نہ نکلو۔ فَإِنَّهُ مَنِ اتَّبَعَ عَوْرَاتِهِمْ، جو کسی مسلمان کی عیب جوئی کرتا ہے، اس کی کمزوریاں تلاش کرتا ہے، اس کے عیبوں کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے، يَتَّبَعُ اللَّهُ عَوْرَتَهُ، تو اللہ تعالیٰ اس کے عیبوں کو اپنی ستاری کا پردہ اٹھا دیتا ہے۔ وَمَن يَتَّبِعِ اللَّهُ عَوْرَتَهُ يَفْضَحْ فِي بَيْتِهِ، اور جس کو اللہ تعالیٰ رسوا کر دیتا ہے، جس سے اللہ اپنی ستاری کا پردہ اٹھا لیتا ہے، وہ گھر کی چار دیواری کے اندر اگر محفوظ ہو کر بھی بیٹھا ہو تب بھی رسوا ہو جاتا ہے۔ تو جس پر اللہ کرم کرتا ہے اسی کو امان نصیب ہوتی ہے، عافیت نصیب ہوتی ہے۔ تو جو شخص لوگوں کی عیب جوئی، لوگوں کی کمزوریاں، لوگوں کی برائیوں کے پیچھے پڑا رہتا ہے، اللہ اس شخص کو ضرور رسوا کرتا ہے، ضرور ذلیل کرتا ہے۔ اور جو شخص کہتا ہے کہ لوگوں کے بارے میں اچھا گمان رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے عیبوں کی پردہ پوشیاں فرماتا رہتا ہے۔ اسی وجہ سے ہمیں دعا بھی یہ تعلیم کی گئی، اللہم استرنا بسترک الجمیل، اے اللہ اپنی ستاری کا پردہ ہمارے گناہوں پر ڈالے رکھو۔ ہر شخص گناہگار ہے، کلو بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین التائبون والمستغفرین۔ Every son of Adam commits sins، ہر آدم کا بیٹا گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے۔ وخیر الخطائین، the best sinners are those who seeks repentance, they seek forgiveness from Allah subhanahu wa ta'ala. So that's why it is demanded that we have to pray Allah subhanahu wa ta'ala, Allahumma asturna bisitrikal jameel، اللہ اپنی چادر ستاری کا پردہ ہمارے اوپر ڈالے رکھیو۔ لیکن رسول اللہ نے فرمایا جو دوسروں کی عیب جوئی کرتا ہے، جو دوسروں کے عیب ڈھونڈتا ہے، جو دوسروں کی کمزوریاں ڈھونڈتا ہے،
اللہ اس شخص کو ذلیل کر کے چھوڑتا ہے، اللہ اس کو ضرور رسوا کرتا ہے، چاہے وہ گھر کی چار دیواری کے اندر ہی چھپ کر کیوں نہ بیٹھا ہوا ہو۔